السلام علیکم۔ اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شاہد افراز خان۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ چینی صدر شی جن پنگ کی کیمبوڈیا کی آزادی کی 70ویں سالگرہ کے موقع پر مبارکباد۔ 2012 سے 2022 تک چین کی ڈیجیٹل معیشت کا پیمانہ 50.2 ٹریلین یوان تک پہنچ گیا۔ چین امریکہ موسمیاتی تبدیلی سے متعلق مذاکرات میں مثبت پیش رفت۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 9 تاریخ کو چینی صدر شی جن پنگ نے کیمبوڈیا کے بادشاہ نوردوم سیہمونی کو کیمبوڈیا کی آزادی کی 70ویں سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا پیغام بھیجا۔ شی جن پنگ نے نشاندہی کی کہ حالیہ برسوں میں کیمبوڈیا کے عوام اپنے قومی حالات کے مطابق ترقی کی راہ پر گامزن ہیں اور قومی تعمیر میں مسلسل نئی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ ایک روایتی دوست اور پڑوسی کے طور پر چین ہمیشہ کی طرح استحکام کو برقرار رکھنے، ترقی کو فروغ دینے اور لوگوں کے معاش کو بہتر بنانے میں کیمبوڈیا کی مضبوطی سے حمایت کرے گا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ وہ چین اور کیمبوڈیا تعلقات کی ترقی کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور بادشاہ نوردوم سیہمونی کے ساتھ مل کر دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کے بارے میں تصویراتی رہنمائی کو مضبوط بنانے اور نئے عہد میں ایک اعلیٰ معیار اور اعلیٰ سطح کے چین کیمبوڈیا ہم نسب معاشرے کی تعمیر کے خواہاں ہیں۔ اسی دن کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی مرکزی کمیٹی کے جنرل سیکرٹری شی جن پنگ نے کیمبوڈیا کی پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہن سن کو بھی مبارکباد کا پیغام بھیجا۔ 2023 ورلڈ انٹرنیٹ کانفرنس کے ووچن سمٹ کے اطلاعات کے مطابق 2012 سے 2022 تک چین کی ڈیجیٹل معیشت کا پیمانہ 11 ٹریلین یوان سے بڑھ کر 50.2 ٹریلین یوان ہو گیا ہے۔ پچھلی دہائی کے دوران چین کے نیٹ ورک انفراسٹرکچر میں بہت بہتری آئی ہے۔ براڈ بینڈ نیٹ ورکس کی اوسط ڈاؤن لوڈ کی رفتار میں تقریباً 40 گنا اضافہ ہوا ہے اور دنیا کا سب سے بڑا 5G نیٹ ورک تعمیر کیا گیا ہے۔ دسمبر 2012 سے جون 2023 تک چین میں انٹرنیٹ صارفین کی تعداد 564 ملین سے بڑھ کر 1.079 ارب ہو گئی۔ ڈیجیٹل تکنیکی اختراعات کی کھپت اور آن لائن فروخت میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے۔ رواں سال کی پہلی 3 سہ ماہیوں میں ملک بھر میں آن لائن خوردہ فروخت 10.8 ٹریلین یوان رہی، جو 11.6% کا اضافہ ہے۔ اس سال جون تک چین میں آن لائن طبی سہولیات سے استفادہ کرنے والے صارفین کی تعداد 364 ملین تک پہنچ گئی، جو انٹرنیٹ صارفین کی کل تعداد کا 33.8% ہے اور طبی خدمات زیادہ آسان، مؤثر اور اعلیٰ معیار کی ہیں۔ چین کے قومی محکمہ برائے حقوق املاک دانش نے 8 تاریخ کو ریاستی کونسل کے دفتر اطلاعات کے زیر اہتمام ایک باقاعدہ پالیسی بریفنگ میں کہا کہ چین کی حقوق املاک دانش کے بڑے ملک کی حیثیت مضبوطی سے قائم ہو گئی ہے۔ ستمبر 2023 تک چین میں مؤثر ایجاد، پیٹنٹ اور ٹریڈ مارک کی تعداد بالترتیب 4.805 ملین اور 45.122 ملین تک پہنچ گئی ہے۔ 2022 میں کاپی رائٹ رجسٹریشن کی سالانہ تعداد 6.353 ملین تک پہنچ گئی۔ پی سی ٹی بین الاقوامی پیٹنٹ درخواستوں کی تعداد مسلسل 4 سالوں سے دنیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ ورلڈ انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن کی جانب سے جاری کردہ گلوبل انوویشن انڈیکس رپورٹ میں چین 12ویں نمبر پر ہے اور دنیا کے ٹاپ 100 سائنسی اور تکنیکی جدت طرازی کلسٹرز کی تعداد کے لحاظ سے پہلی مرتبہ چین دنیا میں پہلے نمبر پر پہنچ گیا ہے۔ چین کے وزیر زراعت اور دیہی امور تھانگ رینجیان نے حال ہی میں چائنا میڈیا گروپ کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں کہا کہ رواں سال اناج کی سالانہ پیداوار 6.50 ارب کلو گرام سے زائد رہے گی، جو ایک نیا تاریخی ریکارڈ ہے۔ چینی وزیر نے کہا کہ رواں سال کی پہلی 3 سہ ماہیوں میں زرعی اور سائیڈ لائن فوڈ پروسیسنگ انڈسٹری کی اضافی قیمت بڑھتی رہی اور زرعی مصنوعات کی آن لائن خوردہ فروخت نے ڈبل ڈیجٹ ترقی برقرار رکھی، جس سے کسانوں کی آمدنی میں حقیقی نمو 7.3% رہی، جو شہری رہائشیوں کی آمدنی کے شرح نمو سے 2.6% پوائنٹس زیادہ ہے۔ چین کے وزیر تجارت وانگ ونتھیاؤ نے حال ہی میں چائنا میڈیا گروپ کو دیے گئے ایک خصوصی انٹرویو میں کہا کہ رواں سال کی پہلی 3 سہ ماہیوں میں چین کی مینوفیکچرنگ انڈسٹری میں غیر ملکی سرمایہ کے حقیقی استعمال میں سال بہ سال 2.4% اضافہ ہوا، جس میں سے ہائی ٹیک مینوفیکچرنگ میں سرمایہ کاری میں 12.8% اضافہ ہوا۔ ہائی ٹیک سروس انڈسٹری میں R&D اور ڈیزائن خدمات میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے اصل استعمال میں 10.2% اضافہ دیکھا گیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ چین مختلف ممالک کے صنعتی اور کاروباری اداروں کے ساتھ چینی مارکیٹ کا منافع شیئر کرنے کا خواہاں ہے اور غیر ملکی سرمایہ کو مستحکم کرنے کی پالیسی پر عمل درآمد کرتے ہوئے اپنے خدمات کو بہتر بناتا رہے گا اور کھلے پن کو مزید وسعت دے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگلے مرحلے میں چین غیر ملکی تجارت اور غیر ملکی سرمایہ کوآرڈینیشن سروس میکانزم کو بروئے کار لاتے ہوئے غیر ملکی کاروباری اداروں اور غیر ملکی چیمبرز آف کامرس کے ساتھ معمول کے تبادلے کو برقرار رکھے گا تاکہ چین ہمیشہ غیر ملکی سرمایہ کاری اور کاروبار کے لیے ایک اہم اور پسندیدہ مقام بن جائے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ ون بن نے 9 تاریخ کو یومیہ پریس کانفرنس میں G7 وزراء خارجہ کے بیان کی روشنی میں فلسطین اور اسرائیل کی صورتحال کے حوالے سے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ G7 وزراء خارجہ اجلاس کے بیان میں فلسطین اسرائیل صورتحال کا تفصیلی ذکر کیا گیا، لیکن جنگ بندی، امن مذاکرات کی بحالی یا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے ہنگامی خصوصی اجلاس کی قرارداد پر عمل درآمد اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے ذمہ دارانہ کارروائی کے فروغ کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک سوال ہے کہ اس طرح کا بیان کشیدہ صورتحال میں کمی اور امن کی بحالی کے لیے کس قدر مؤثر ہوگا۔ اطلاعات کے مطابق 8 تاریخ کو واشنگٹن کے قومی چڑیا گھر سے پانڈے، میاشانگ تھین اور شیاؤ چیچی چین واپسی کے لیے روانہ ہوئے اور انہیں ہوائی جہاز سے چنگدو لے جایا جائے گا۔ اس حوالے سے 9 تاریخ کو چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ ون بن نے یومیہ پریس کانفرنس میں آگاہ کیا کہ چین اور امریکہ کے درمیان تعاون کے معاہدے کے مطابق مے شانگ خاندان شیڈول کے مطابق چین واپس پہنچ رہا ہے۔ پانڈا نایاب اور خطرے سے دوچار جنگلی جانور ہیں جنہیں دنیا بھر کے لوگ پسند کرتے ہیں اور چین اور بیرونی ممالک کے درمیان ثقافتی تبادلے کے لیے دوستی کے ایلچی بھی ہیں۔ فریقین نے 1996 سے جائنٹ پانڈے کے تحفظ کے لیے تحقیق میں تعاون کیا ہے۔ چین نے 2000 سے واشنگٹن کے قومی چڑیا گھر کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ دونوں فریقوں نے ایک اچھے تعاون پر مبنی تعلقات قائم کیے ہیں اور پانڈے کے تحفظ اور افزائش نسل، بیماریوں سے بچاؤ اور علاج اور عوامی آگاہی میں شاندار کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ اس نے چینی اور امریکی عوام کے درمیان دوستی کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ 8 تاریخ کو چین اور امریکہ کے ماحولیاتی سفیروں اور ان کی ٹیموں کے مابین کیلیفورنیا میں آب و ہوا سے متعلق مذاکرات کامیابی سے اختتام پذیر ہوئے۔ فریقین نے دونوں سربراہان مملکت کے درمیان بالی سربراہ اجلاس کی روح کو عملی جامہ پہنانے پر جامع اور گہرائی سے تبادلہ خیال کیا اور موسمیاتی تبدیلی سے متعلق دو طرفہ تعاون اور اقدامات نیز موسمیاتی تبدیلی سے متعلق اقوام متحدہ کے فریم ورک کنونشن کے فریقین کی 28ویں کانفرنس میں طے پانے والے مثبت نتائج کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ 9 تاریخ کی صبح چینی اور امریکی افواج نے امریکی جنگی قیدیوں اور لاپتہ افراد کی باقیات تلاش کرنے کے موضوع پر ایک ورچوئل کانفرنس کا انعقاد کیا۔ فریقین نے کیسز کی تحقیقات اور دونوں افواج کے درمیان آرکائیو تعاون سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ فلسطینی خبر رساں ادارے کی 8 تاریخ کی اطلاعات کے مطابق مشرق قریب میں فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی نے کہا ہے کہ اسرائیلی حملوں کی وجہ سے غزہ کی پٹی میں تقریباً 3 لاکھ بچے تعلیمی مواقع سے محروم ہو گئے ہیں۔ مصر کے وزیر خارجہ شوقری نے 8 تاریخ کو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل گوتریس کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت میں اس بات پر زور دیا کہ فلسطینی شہریوں کی حفاظت اور غزہ کی پٹی میں انسانی بحران کو کم کرنے کے لیے غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کے لیے کوششیں کی جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ غزہ کی پٹی کو مربوط، محفوظ اور پائیدار انداز میں انسانی امداد کی ضمانت دی جائے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی حالیہ قرارداد میں عالمی اتفاق رائے کی بنیاد پر غزہ کی پٹی میں انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کا نفاذ کیا جائے اور فلسطینیوں کی جبری منتقلی کی پالیسی کو مسترد کیا جائے۔ اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نیتن یاہو نے 8 تاریخ کو اس بات کا اعادہ کیا کہ اگر فلسطینی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے حراست میں لیے گئے اسرائیلی اہلکاروں کو رہا نہیں کیا تو غزہ کی پٹی میں جنگ بندی نہیں ہوگی۔ 8 تاریخ کو یورو اسٹیٹ نے تازہ ترین ڈیٹا جاری کیا جس سے پتہ چلتا ہے کہ 2022 میں یورپی یونین میں اناج کی کل پیداوار کا تخمینہ 270.9 ملین ٹن ہے۔ مختلف شدید موسمی حالات سے متاثر ہو کر 2022 میں اناج کی پیداوار 2021 کے مقابلے میں 26.7 ملین ٹن کم ہوگی، جو کہ 9% کی کمی ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔